جرأت کا نام ہے دو بند والے، عالی مقام ہے دو بند والے، جرأت محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آگے آگے آ جاؤ. ایسے بیٹھو، مسجد میں بیٹھے اس طرح ادب سے بیٹھو. ایک یہاں بیٹھے، ایک وہاں بیٹھے، ادب سے بیٹھو تاکہ پہلی سب پورا کرو. اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک بابرکت والے مہینے نصیب فرما کر ہم سبوں کو آج دوسرا جمعہ کے اندر اللہ کے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر جمعہ کے قبل کچھ دیر دین کے بعد سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ اور حق بات کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوست اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور مکمل ایک عشرہ ختم ہو چکا. آج دوسرا عشرہ شروع ہے. قدردانوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس کے لیے پریشانی ہو رہی ہے کہ کب مہینہ ختم ہو. عزیز دوستو، یہ مہینہ اتنا بابرکت والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس مہینے کی فضیلت اہمیت تم لوگوں کو صحیح معلوم ہو جائے تو تمنا کرنے لگو گے کہ پورے سال ہی سال روزہ ہو. یہ ایسا مہینہ ہے، آپ نماز پڑھیں گے اس کا بدلہ فرشتے دیتا ہے اللہ کے حکم سے. حج کرنے جائیں گے اس کے بدلہ اللہ فرشتوں سے دلاتا ہے. اور صدقہ خیرات کریں گے فرشتے اس کا حساب کیا کہنے کے لکھتا ہے. لیکن روزہ اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. اور رمضان کے مہینے کے اندر فرشتے ہمارے ثواب کو نہیں لکھتا بلکہ اللہ خود ہمیں دیتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ روزہ کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ تبارک و تعالی پر ایسی بابرکت والا مہینہ ہے. غنیمت سمجھو لوگوں، نوجوانوں، ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھو. ایسے ویسے فضول کاموں میں اگر ہم اور آپ رمضان کے مہینے بھی اگر گزار دیں تو ہماری اور آپ کی تباہی ہے، بربادی ہے. ایک ایک سیکنڈ کی اس کی قدر کرو. ہر وقت اس پر اللہ استغفار، درود پاک، قرآن کریم کی تلاوت، کلمہ کے ورد زبان پر رکھو. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سوتے، ہر ایک کام کرتے ہوئے زبان پر اللہ کا ذکر رکھو. اگر یاد ہوگا تو میں آپ کو پچھلے جمعہ میں بتایا کہ جب 3 آدمی کے بارے میں بتایا تھا اس میں سے ایک یہ بتایا کہ جب جو انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ سیدھے جنت کے اندر جاتا ہے. دوست اور بزرگوں، آج میرا تقریر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمارے اور آپ پر روزہ فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے. اسلام کے 5 اہم رکن میں سے ایک روزہ زکوٰۃ بھی ہے. توحید و رسالت، کلمہ توحید و رسالت، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج. اگر کوئی توحید و رسالت اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے.
کوئی نماز کا انکار کر دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے، ایسے ہی روزے کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، زکات کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے، نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہے، روزہ نہ رکھنے والا فاسق ہے، زکات ادا نہ کرنے والا بھی فاسق ہے۔ زکات ایک بہت اہم چیز ہے، اور پچھلے جمعہ میں بتایا کہ جب صدقہ اللہ کا کوئی انسان صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کرتے ہی اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ بھی جنت میں جاتا ہے۔ وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَخُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ ایک آدمی ہے جو بانٹ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں لوگوں کو دے رہا ہے، اور اسی طرح صدقہ کرتے کرتے خیرات کرتے کرتے اگر اس کی موت آ گئی، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، وہ سیدھے جنت کے اندر جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے۔ اور میرے دوستو، جنت کے اندر ایک دروازہ بھی اسی نام پر ہے، باب الصدقہ۔ جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے وہ اسی دروازے سے اللہ گزارے گا جنت کے اندر، باب الصدقات والی درجے کے گیٹ سے وہ جنت کے دروازے سے جائے گا۔ تو زکات ایک بہت اہم چیز ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس کی طرف اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر وہ مال آپ پر فرض ہو گیا زکات، آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا تو اس کی عذاب بھی بہت سخت ہے۔ زکات ادا کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور سود اور بیاج پر پیسہ دینے سے، سود کھانے سے مال کیا کہ گھٹتا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مال اگر سود پر لیتے ہیں تو پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ سود سے پیسہ گھٹتا ہے اور زکات سے، صدقہ خیرات سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی جنگل کے اندر ہے، ایک آدمی جنگل کے اندر ہے، اور وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز آتی ہے، اے بادل کے ٹکڑا، فلاں باغ کے اندر جاؤ، فلاں کے باغ کو سیراب کر کے آؤ۔ اس بادل کے ٹکڑے سے نام آیا۔ یہ جنگل والے آدمی جب یہ آواز سنی کہ بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی اور بادل چل پڑا، بادل وہاں سے چلنے لگا، جو ہی آواز آئی، یہ انسان بھی اس بادل کو دیکھتے کیا کہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ انسان کہتا ہے پھر ایک ایسی پتھریلی زمین کے اوپر وہ بادل کا ٹکڑا آیا اور وہاں پانی برسنے لگا، خوب پانی برسا۔ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وہ پانی اتنا برسا، ایک جگہ جمع ہو کر وہ نالے کی طرح بن کر وہ پانی وہ نالے کی طرح چلنے لگا۔ وہ انسان بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا کہ دیکھیں یہ کہاں جائے گا، یہ کہاں یہ پانی جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، دیکھا وہ جاتے جاتے ایک باغ کے اندر وہ پانی جانے لگا۔ وہ انسان اس باغ کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے مالک بیلچا لیے کھڑا ہے اور ایسا انتظار کر رہا ہے کہ پانی آئے گا، پانی ادھر بہے گا، پانی ادھر بہے گا، پانی ادھر بہے گا، اور اس پانی اس باغ کے اندر چلا گیا اور چاروں طرف پانی جانے لگا۔ یہ انسان وہ دیکھ کے بڑا تعجب ہوا اور سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ نام بتاتا ہے کہ میرا فلاں نام ہے، تو وہی نام سنا جو انہوں نے بادل کے ٹکڑے سے سنا تھا۔ وہ باغ کے مالک کہنے لگا کیا بات ہے، میرے نام بہت تعجب سے پوچھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا کیوں نہ پوچھوں، میں جنگل کے اندر تھا، وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ کے اندر چلا جا اور اس کے باغ کو سیراب کر دے، اور وہی نام بتایا جو تو نے اپنا نام بتایا۔ اور نوجوان، او باغ کے مالک، بتا تو صحیح تمہارا عمل کیا ہے؟
وہ انسان کہتا ہے جب پوچھ لیا تو میں بھی اپنا یہ پردہ ہٹاتا ہوں. فرمانے لگے میرا یہی معمول ہے کہ جتنے بھی اس باغ کے اندر مال جمع ہوتا ہے اس کو میں 3 حصہ کرتا ہوں. اس کو 3 حصہ کرتا ہوں. فرمایا ایک حصہ سب سے پہلے میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں, غریبوں کو, مساکینوں کو, بیواؤں کو, کمزوروں پر بانٹ دیتا ہوں, اس کو تقسیم کر دیتا ہوں. اور فرمایا کہ یہ دوسرا حصہ جو ہے مال کا وہ اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے بال بچے کے لیے رکھتا ہوں. اور فرمایا تیسرا حصہ جو مال ہے وہ میں مال کو رکھتا ہوں اسی باغ کے اندر جو ضرورت ہوتی ہے اسی میں لگاتا ہوں. اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مال اللہ کے راستے میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہے. یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ کے ناراض ہونے کی علامت, آپ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سب سے پہلے فرمایا کہ جب دیکھو کہ بارش بے موسم ہو رہا ہے, بارش بے موسم ہو رہا ہے, جب چاہے تب بارش آ جا رہی ہے, اللہ ناراض ہونے کی علامت ہے. اور پھر فرمایا کہ جب دیکھو کہ پیسہ بخیل کے پاس چلے جائے, کنجوس کے پاس چلے جائے, اللہ کہتا ہے میں ناراض ہوں. اور فرمایا کہ جب یہ دیکھو کہ حکومت بے وقوفوں کے پاس چلا جائے, اللہ ناراض ہے. میرے دوستو آج دیکھ لو یہ تینوں چیز, غور کرو. آج جس کے پاس پیسہ ہے وہ خود بھی خرچہ نہیں کرتا ہے, بال بچے بھی خرچہ نہیں کرتا ہے, گن گن کر خوش ہو رہا ہے, بیگ میں ڈال رہے ہیں, گن رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. یاد رکھیے گا کنجوس جو بخیل ہے اس سے اللہ کبھی دوستی نہیں لگاتا, کبھی دوستی نہیں کرتا. اور جو سخی ہے اللہ اس سے کبھی دوستی چھوڑتا نہیں. شیطان کہتا ہے کہ ایک آدمی بخیل ہے لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, کیا کہے حج بھی کر رہا ہے, نیک کام کر رہا ہے, لیکن کنجوس ہے, بخیل ہے, میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں کیونکہ وہ بخیل ایک دن اس کو جہنم کے اندر لے جائے. اور جو سخی ہے ان کا نماز روزہ بھی کم ہے, اس سے میں ڈرتا ہوں کہ اس کے یہ سخاوت ان کو جنت کے اندر لے جائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ ہے. ایک کنجوس آدمی تھا, اتنا کنجوس تھا کہ خود بھی خرچہ نہیں کرتا تھا اور بال بچے پر بھی خرچہ نہیں کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے کو بڑا غصہ آیا. فرمایا کہ میرے ابا نے نہ خود کھایا نہ ہم لوگوں کو کھلایا, یہ جو پیسے کا جو یہ اشرفیہ ہے جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو وہ تھیلا بانا اور قبر میں رکھ دیا. وہ اشرفیوں کا پیسے کا تھیلا جو ہے وہ قبر میں رکھ دیا کہ لے تو. میرے دوستو لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نوجوان کو پیسے کی ضرورت پڑی تو اپنے دل کے اندر سوچنے لگا, میں ایک تو میرے ابا نے ہم کو بھی نہیں دیا اور میں بھی بیوقوفی کام کیا, ابھی وہ پیسہ رہتا تو میرے ضرورت پر کام آتا. پھر دل میں سوچا کہ کہاں ہے, چلو قبر بھی تو ہے, اس کو نکال لائیں. نوجوانوں غور سے سننا, فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیری کے اندر کسی لیا قبر کو کھودنے کے لیے اور قبر کو کھودنے لگا اور قبر کو کھود دیا. کوئی چیز سے اس قبر کے اندر جا کر دیکھا تو وہ جو اشرفیاں تھا نا, جو قبر میں رکھ کر گیا تھا نا, وہ اللہ کی قسم وہ کہتا ہے سر سے لے کر اور پاؤں تک ہر جگہ وہ اشرفیاں بالکل چپکا ہوا, پورے اپنے ابا کے باپ کے اس کے باپ کے بدن کے اوپر وہ پیسہ چپک گیا تھا. وہ انسان کہتا ہے میں وہ ایک اشرفیہ نکالنے کے لیے صرف 2 انگلیاں لگایا, میرے انگلیوں کے اندر ایسی جلن ہوئی, ایسے مجھے تکلیف ہوئی. وہ پیسے میں کیا لیتا, میں اپنے باپ کے قبر کو ایسے ویسے کر کے اور وہاں بھاگا. پوری رات اپنے انگلی کو دہی میں رکھتا ہوں, برف میں ڈبو کر رکھتا ہوں, ٹھنڈا پانی میں رکھتا ہوں, منہ میں لیتا ہوں, لیکن وہ جلن ختم نہیں ہو رہی, وہ جلن ختم نہیں ہو رہی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا ہے
اور کہتا ہے حضرت جی نہ جانے میرے اس انگلی میں کیا ہو گیا ہے، اتنا جلن ہے، پوری رات میں پریشان ہوں، پانی میں رکھا، دہی میں رکھا، لیکن کوئی بھی نہیں ہوا، کچھ اثر نہیں ہے ہو رہا ہے۔ وہ اللہ والا اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے محدث گزرے ہیں، وہ اللہ والا کہا کہ آؤ میں کچھ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں۔ میرے دوستو وہ اللہ والے کلام پڑھا، فرمایا کچھ کمی ہوئی؟ فرمایا بالکل بھی کمی نہیں ہوئی۔ اللہ والے نے پھر دوسری مرتبہ کلام پڑھا، فرمایا اب بتاؤ کیا حال ہے؟ فرمایا حضرت بالکل ویسے ہی ہے۔ اس اللہ والے نے تیسری مرتبہ پھر کلام پڑھا اور بہت ہی دھیان سے پڑھا اور فرمایا اب بتا کیا حال ہے، اب بتا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ والے بالکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ وہ اللہ والے کہنے لگا کہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ یہ کوئی کوڑا نکلتا ہے، یہ کوئی پھنسی نکل رہا ہے، خدا کی قسم یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہنم سے جل کر آیا ہے، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہنم سے جل کر آیا ہے۔ وہ انسان رونے لگا، کیوں وہ انسان رونے لگا اور اپنی باپ کی حالت کو بتایا کہ میں اپنے باپ کو ایسی حالت میں دیکھا ہوں۔ اللہ والے نے فرمایا یاد رکھو نوجوانوں، نہ ندی کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، جہنم کی آگ بجھا نہیں سکتی۔ وہ اللہ والا کہتا ہے اگر تم اس سے نجات چاہتے ہو چلے جاؤ مسجد، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے رو رو کر دعا کرو اور تمہارے آنکھوں سے جو آنسو نکل جائے نا وہ اس انگلی کے اندر لگا لینا، یہ آگ بجھ جائے گی، ورنہ تیرے کوئی علاج نہیں ہے۔ مرتا کیا کرتا میرے دوستو؟ آتا ہے مسجد، وہ نوجوان مسجد آتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور رو رو کر دعا کرنے لگا، ان کے آنکھ سے آنسو نکل گیا، اپنی انگلی کے اندر لگا لیا، آرام مل گیا، آرام مل گیا۔ وہ نوجوان جاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ والے تیری بات سچی، تیری بات سچی، میری آگ بجھ گئی۔ فرمایا نہیں نہیں میری بات سچی نہیں، زبان میری ہے، فرمان کالی کملی والے کی ہے، یہ میرے اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ 2 ہی چیز بجھا سکتا ہے، ایک نکلا ہوا اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو اور اللہ کے راستے میں نکلا ہوا خون۔ تو عزیزو اگر ہم آپ پیسے بچا بچا کر رکھیں گے، زکات ادا نہ کریں گے، تو کل قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا حشر بھی یہی ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا قرآن، اللہ نے فرمایا یہ جو مال و دولت ہے نا، یہ سونا اور چاندی ہے نا، خاص کر کے اپنے عورتوں کو سناؤ، آج یہ جو زیورات پہنتی ہے، یہ سونا اور چاندی جو عورتیں پہن رہی ہیں، میری ماں بہنیں بیٹیاں سنو، اگر اس کی تم اگر زکات ادا نہ کرو گے، اس کی تم اگر صحیح طریقے سے زکات ادا نہ کرو گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، یہ مال تمہیں جمع کر دے گا، ایک طرح سب تمہاری مال سونا اور چاندی کو جمع کر کے جہنم کے اندر اس کو تپائے گا، جہنم کے اندر اس کو تپا کر فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کبھی تمہاری پیشانی پر وہ آگ لگائے گا، کبھی تمہارے کمر پر لگائے گا، کبھی تمہارے پسلیوں پر داغے گا، لوگ چلائے گا، کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے، ہمیں تو بڑا تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ڈرو نہیں ڈرو نہیں، یہ تمہارا وہی مال ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس کو چکھ کے دیکھو نا، یہ وہی تمہاری مال ہے۔ اور قبر کے اندر میرے دوستو ایسے گنجا سانپ مسلط کرے گا اور اس کو ڈسے گا۔ گنجا سانپ سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے گنجا سانپ، کسی کے سانپ کے اندر بال ہوتا ہے، لیکن جو ایک ایسا سانپ ہوتا ہے قبر کے اندر عذاب والے گنجا سانپ ہوگا۔
آج ہمیں اور آپ زکات ادا نہیں کر رہے میرے دوستو، زکات ہمیں اور آپ کو نہیں ادا کر رہے ہیں۔ آج کسی آدمی کو دے دو یہ زکات کا پیسہ ہے، اس کو لو، کہے گا میں تو زکات دینے والا میں سے ہوں۔ ارے اگر تم مال کا اپنی مال کا زکات ادا نہیں کر رہے ہو تو تم خود زکات خور ہو، خود تم زکات کھانے والا ہے، وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ دوسروں کا مال ہے۔ میرے دوستو یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ دوسروں کا مال ہے۔ جیسے ہمارے اور آپ کا کپڑا اگر گندا ہو جائے، ہمیں اور آپ کو کپڑے کو دھوئیں گے تو ہمارا کپڑا کیا ہوگا؟ پاک و صاف ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح ہم اور آپ اپنے مال کا زکات ادا کریں گے تو ہماری مال صاف ہو جائے گا اور یہ چیز ہمیں جنت کے اندر ملے گا۔ آج اگر ہم اور آپ کیا کہ صدقہ خیرات زکات ادا کریں گے، اس کا بدلہ ہمیں اللہ جنت کے اندر دے گا۔ آج لوگ فطرے کے بارے میں پوچھتا ہے، فطرہ کتنا دوں، فطرہ کتنا دوں، بس لوگوں کے ذہن ایسا ہو گیا تھوڑی سی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا چاہتا ہے، وہی حال ہو گیا ہے۔ ارے فطرہ تو سب کے اوپر ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جس پر زکات فرض ہے جس پر نہیں ہے، سب کے لیے فطرہ ہے۔ عید کے نماز ادا کرنے سے پہلے اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو اس کا بھی فطرہ ہے، فطرہ تو ہے ہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس سال 60 روپے ایک آدمی کا فطرہ نکالیے گا۔ فطرہ تو سب کے ہے، لیکن میرے دوستو یہ نہیں پوچھتا ہے کہ مال اتنا ہے میں کیا زکات نکالوں، مال میرے پاس پڑے ہیں یہ مال کا کیسے زکات نکالوں۔ 52.5 تولہ کیا کہ میرے دوستو اگر سونا ہے، 52.5 تولہ اگر چاندی ہے، 7.5 تولہ اگر سونا ہے تو اس پر زکات دو۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر تم مسلمان ہو، قرآن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس 100 روپے ہے، اگر تمہارے پاس 100 روپے ہے، 57.5 روپے تم کھا لو، 2.5 روپے غریب کو دے دو۔ آج ہمیں اور آپ وہ 2.5 روپے پر دیکھتے ہیں، 2.5 روپے دیکھنے کے لیے ہمارے اور آپ کی موت آتی ہے، 57.5 روپے ہم اور آپ نہیں دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو اگر ہم اور آپ جو میں قرآن کریم کے سورہ توبہ کے جو آیت شروع میں پڑھا تھا اس کی شان نزول بتائیں گے تو بھی وقت لگے گا، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بتاؤں گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے زکات جس کے اوپر اتنا مال ہو یا تھوڑا چاندی ہو یا تھوڑا کیا کہ سونا ہو، آج سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس میکسیمم 46 ہزار اگر روپے ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ اگر آپ اس کا زکات نہیں دیں گے، وہ پیسہ نہ جانے کیسے پریشانیوں کے اندر، کیسے بیماری میں، کیسے ایکسیڈنٹ میں اور طرح طرح کی چیزوں میں وہ پیسے نکل جائے گا، لیکن ہمیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ کون گھر ہوگا کہ آج ہمارے ماں بہنوں پر سونا اور چاندی اتنا نہ ہو جس پر زکات فرض نہیں ہے، لیکن زکات کا کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہی سونا جو تم کانوں میں پہنتے ہو، جو تم کیا کہ پاؤں میں پہنتے ہو، تم گلے میں ہار بنے کر کیا کہ پہنتے ہو، مرو گے قبر کے اندر وہ ایک سانپ کی شکل میں آئے گا، مرو گے وہ آگ کی شکل میں آئے گا، مرو گے وہی مال کہے گا حاجہ ما کنز، تو مجھے چکھو نا، میں تمہاری وہی ہیرا ہوں، میں وہی تمہارے سونا ہوں، وہی تمہاری مال ہوں جو تم نے دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا، جو تم نے دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا اور اس کی زکات ادا نہ کیا۔ اس لیے میرے دوستو زکات ادا کرو گے مال بڑھے گا، زکات ادا کرو گے مال بڑھے گا۔ ایک میں شروع میں بتایا کہ ایک تو ہوتا ہے زکات نہ دینا اور ایک ہوتا ہے زکات کا انکار کر دینا۔ زکات کا کوئی اگر انکار کرتا ہے وہ کافر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکات ادا نہیں کرو گے فاسق کہلاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستو آج ہمارے پاس یہ مدارس والے کو شکر ادا کرو، یہ مدارس والے علماء کو شکر ادا کرو جو تمہارے پاس آتا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے
کہ آپ ان کے مال لینے کے لیے آئے، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے مال صاف ہو رہا ہے، تمہارے مال پاک ہو رہا ہے، تمہارے لیے جنت میں اعلیٰ درجے اللہ تعالیٰ پر کیا کیا بلند کر رہا ہے۔ یہ علماء کا کام نہیں ہے جو تمہارے پاس آئے، یہ اس علماء کا شکر ادا کرو، آج علماء کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس آتا ہے، وہ تمہارے پاس آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ علماء کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اور آپ منہ بنا لیتے ہیں، مسجد کے اندر آتا ہے، ارے جو علماء آتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، ایسا مت سمجھو وہ کوئی قرآن کا درس دینے والا ہے، کوئی بخاری شریف کا درس دینے والا ہے، کوئی مسلم شریف کا درس دینے والا ہے، کوئی ابو داؤد شریف کا درس دینے والا ہے، اتنے بڑے بڑے کتابوں کا درس دینے والا ہے، اتنے بڑے بڑے کتابوں کو پڑھانے والا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے عزت سے پیش آئے اور زیادہ سے زیادہ دے۔ میرے ماں بہنوں، اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کرو گے، زکوٰۃ ادا نہ کرو گے، اگر گھر کے اندر اس مال کو دبا کر رکھو گے تو جتنا تمہارے پاس جو ایک سال میں زکوٰۃ کا جو نکلنا تھا اتنا اللہ تعالیٰ ادھر ادھر پریشانی حادثاؤں میں نکل جائے گا، اور آخرت کے اندر جو عذاب ہے وہ الگ عذاب۔ اس لیے میرے دوستوں، اور کسی کو اب جمعہ میں مختصر سا وقت رہتا ہے، اگر کسی کو تفصیلی زکوٰۃ کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہے تو تفصیلی مسئلہ پوچھنے کیسے کریں اور کہاں دیں۔ اور اصل ہم اور آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ زکوٰۃ آج کل حساب کر کے زکوٰۃ دو، یہ نہیں کوئی آیا تو اتنا دے دیا، اتنا آپ کے مال کتنا ہے اس کا ایک حساب بناؤ، اتنا مال ہے اتنا زکوٰۃ نکلتا ہے، اور پھر وہ پیسے کیا کہ زکوٰۃ ہی میں خرچ کرو۔ اور کوشش کرو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سکھایا جاتا ہے، جہاں ہم بھی اسی مدرسے کے اندر پڑھ کے بڑے ہیں، ایسے مدرسے کے اندر جہاں مستحق ہے، ایسے جگہ پر سوچ سمجھ کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا مال کہیں دوسری جگہ چلا جائے۔ میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ایک بات اور بھی سن لیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ صرف زکوٰۃ جو ہے یہ رمضان ہی میں فرض نہیں ہے جو ہم اور آپ دیتے ہیں۔ جب انسان مالدار ہوا، ایک سال ہوا، مثال کے طور پر آپ کا محرم کا مہینے کے اندر آپ کے پاس پیسہ آیا، محرم کے بعد آپ کے پیسہ آیا، اور پھر محرم کے پہلی تاریخ کو آپ کے پاس پیسے آیا 1 لاکھ 2 لاکھ، اور پھر میرے دوست آپ انتظار کریں گے کہ محرم آ گیا پھر رمضان آئے گا پھر زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں، وہ محرم کے پہلی تاریخ ہی کو آپ زکوٰۃ دیں، وہ سال اسی کو کہا۔ اس لیے جب بھی ہے تبھی، اور یہ مت دیکھو کہ ہمیں اور آپ رمضان میں، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، غیر رمضان میں بھی کوئی اگر ضرورت مند ہے آپ کے دروازے پر آیا ہے، کوئی لڑکا ہاسپٹل کے اندر ہے، کسی کے ماں ہاسپٹل کے اندر ہے، دوائی کے لیے ترس رہی ہے، اور آپ انتظار کریں گے کہ وہ کیا کہ میں زکوٰۃ دوں گا لیکن رمضان آئے گا تب، اگر اس کی ماں دوائی کے لیے، اگر کسی کا بیٹا دوائی کے لیے انتقال ہو گیا، کیا آپ کو گناہ نہیں ہوگا؟ میرے دوستو، اس لیے جب آپ صاحب نصاب ہوئے تب زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو میرے دوستو، اور سب سے پہلے اپنے اہل و عیال میں دیکھو، اپنے اہل و عیال میں دیکھو کہ غریب ہے تو پہلے اس کے دیکھو، اور سب سے زیادہ جو حق ہوتا ہے وہ مدارس کا حق ہوتا ہے۔ مدارس کو مت بھولو، جو مدرسے کے اندر چندہ کرنے کے لیے آتا ہے یہ 10 روپے 20 روپے مت دکھایا کرو میرے دوستو، زیادہ سے زیادہ دو، خدا کی قسم۔ وہی چیز اگر آپ کا ایک لقمہ کھا کر کسی نے ایک حروف پڑھ لیا، آپ کو قیامت تک کے لیے ثواب ملتے رہے گا۔ آج ہم بھی اپنے کسی مدرسے کے اندر پڑھے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، جس کا پیسہ بھی ہمارے اوپر لگا ہوگا اللہ اس کو بھی اجر دے گا، ہمارے ماں باپ کو بھی اجر دے گا، ہر ایک کو اسی طرح اجر ملتا ہے۔ اسی لیے یہ مت سوچو کہ ہم دیں گے تو کیا ملے گا، انشاءاللہ جب قرآن کے اوپر میں بیان کروں گا تب بتاؤں گا کہ کسی کے اوپر کوئی خرچہ کرتا ہے تو دینے والے کو کیا ملتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اپنے گھر کے اندر جو آپ کے ضرورت کے سامان ہے نا، ضرورت کے سامان ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی مکان ہے جس پہ آپ رہتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کے نیت سے،
بیچنے کے لیے سے خریدا اس کی بھی زکات ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے جس پر کرایہ کرتے ہیں، جس سے مال جمع ہوتا ہے، جس پر بھی زکات ہے. آپ اپنے پرسنل گھر کے لیے گاڑی رکھے ہیں جس پر زکات نہیں ہے. اسی طرح گھر کے اندر جتنے سامان ہے نا جو آپ کے ضرورت کے لیے جو ضرورت میں لیتے ہیں، کام لیتے ہیں، اس کی زکات نہیں ہے. اس سے زیادہ جو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے اس کی زکات ہے. وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ کے اندر بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا کر دیں.